مسلمان جھکنا بھول گیا ہے، مسلمان پیار سے بات کرنا بھول گیا ہے۔ پتہ نہیں جسے دیکھو کس بات کی اکڑ ہے، دوسروں کو نیچا دکھا کر ہی اپنے آپ کو مہان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ کیا یہ سکھایا ہمارے نبی نے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ 40 سال کی عمر میں کیوں نبوت ملی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 40 سال کی عمر میں کیوں نبوت ملی انہیں؟ 40 سال لگے انہیں اپنے کردار کو بنانے میں، 40 سال لگے انہیں اپنے کردار کو بنانے میں۔ 40 سال کے بعد جب وہ پہاڑ کے پاس مکہ والوں سے کہتے ہیں، اے مکہ والوں، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، کیا تم مجھ پہ یقین کرو گے؟ تو مکہ والے کہتے، محمد تو تو علامین ہے، تو تو ایماندار ہے، اے محمد تو تو صادق سچا ہے، پوری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے محمد، تو جھوٹ نہیں بول سکتا، پوری دنیا دھوکہ دے سکتی ہے محمد، تو نہیں دے سکتا۔ ہمیں اور آپ کو الصادق اور علامین بننے کے لیے نبی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان اس دیش کا، اس دنیا کا صادق سچا بن سکتا ہے، علامین بن سکتا ہے، ایماندار بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، سچائی اور ایمانداری تو ہمارا گہنا ہے، کیوں ہم نے ہمارے اپنے گہنوں کو تار دیا؟ کردار بنانا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا بناؤ کہ 1/3 کے دنیا کے بادشاہ، ان کی بادشاہیت 1/3 ورلڈ میں تھی، 22 لاکھ اسکوائر میل میں تھی۔ 1/3 دنیا کے بادشاہ جب فلسطین کے یہودی کہتے اس سے پہلے ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانے، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، تو معلوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پہنچتے؟ 1/3 دنیا بادشاہ کیسے پہنچتے؟ اپنے ایک نوکر کو لیتے، ایک اونٹ کو لیتے اور نوکر کے ساتھ ڈیل کرتے، آدھے راستے تک تم بیٹھو گے لگان میں پکڑوں گا، اور آدھے راستے تک میں بیٹھوں گا لگان تم پکڑو گے۔ اور جب فلسطین پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کی اونٹ پکڑنے کی باری آتی ہے، تو نوکر کہتا ہے، ان کا نوکر، ان کا خادم کہتا ہے کہ اب تو فلسطین پہنچنے والے آپ کی سواگت میں سارے عیسائی اور یہودی کھڑے ہوں گے، آئیے مجھے لگان پکڑنے دیجیے۔ نہیں، اب میری باری ہے، لگان میں پکڑوں گا۔ ارے دیکھو، 1/3 دنیا کا بادشاہ فلسطین میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ VIP کلچر والے، لال بتی میں گھومنے والے، ایک MLA، ایک MP، ایک منسٹر بن کے پتہ نہیں کس بات کی رواب دکھاتے ہیں۔ دیکھو 1/3 دنیا کا بادشاہ فلسطین میں کیسے پہنچ رہا ہے، لال کارپٹ بچھائے ان کی سواگت میں، ان کا نوکر ان پہ اونٹ پہ بیٹھا ہے، وہ لگان پکڑے ہے، پھٹی قمیض پہن کر جس کے اوپر 17 پیون ہے، وہ داخل ہوتے فلسطین میں۔ 1/3 کا دنیا کا بادشاہ ہے، اس طرح داخل ہوتے ہیں۔ جب فلسطین کے یہودی اور عیسائی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اگر یہ عمر بن خطاب ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں اپنے خلیفہ ماننے میں۔ تو یہ تھا ان کا کردار۔ آج مسلمانوں کو چیخنا اور چلانا پڑ رہا ہے کہ اپنی سچائی کو بیان کرنے کے لیے اپنا کردار ایسا بناؤ کہ تمہیں چیخنا اور چلانا نہ پڑے، تمہیں دیکھ کر لوگ کہے ارے یہ کیسے ہمارے ساتھ برا کر سکتا ہے، ارے اس کی پوروجے تو ہمیں کیسے ظلم کیا ہے، ارے اس کا کردار تو دیکھو۔ مہاتما گاندھی نے کہا ہے اگر تمہیں دیش کو چلانا سیکھنا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھو، کیوں ہم اپنے کردار کو بنا لو، کیوں ہم نے آج اپنی مسجدوں کو صرف 5 وقت کی نمازوں تک محدود رکھا ہے؟ کیا ہماری مسجدیں صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے ہے؟ کیوں ہم نے اپنے امام کو محدود کر دیا، صرف وہ 5 وقت کی نماز پڑھائے؟ ارے امام تو وہ ہے جو پورے علاقے کا امام ہوگا، کیوں نہیں اپنی مسجدوں کے باہر پانی کا نل لگا سکتے ہیں تاکہ آتے جاتے مسافر جو پریشان لوگ ہیں، جو پیاسے، جو وہ پانی پی سکے؟ کیوں نہیں کر سکتے ایسا ہم؟ کیوں نہیں مسجدوں کے ٹوائلٹ کے ہم لوگوں کے لیے کھول سکتے؟ کیوں نہیں باہر چلتی عورتوں کے لیے
اب مسجدوں کے ٹوائلٹ کھل سکتے۔ آپ تصور کریں ایک پیاسا مسجد کے باہر سے گزر رہا ہو اور اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ مسجد کو دیکھے۔ ایک پیاسا ایک علاقے سے گزر رہا ہو اور اسے پیاس لگی ہو، اسے معلوم ہو کہ جہاں مسجد ہوگی وہاں میری پیاس۔ تصور کرے کہ ایک ہندو پریوار ایک اپنے راستے سے گزر رہا ہو، ان کی وائف کو، ان کی بیوی، ان کے بچوں، ان کی بہن، ان کو باتھ روم استعمال کرنا ہو، وہ باتھ روم نہ ڈھونڈے، وہ مسجد ڈھونڈے۔ جہاں مسجد ہوگی وہاں ہمیں آرام مل جائے گا، وہاں ہمیں سکون مل جائے گا، وہاں ہمیں راحت مل جائے گی۔ کیوں نہیں ہم ایسا کر سکتے؟ تصور کرے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہمارا آج ہمیں ذلت کی زندگی جینی پڑتی؟ میرے بھائیوں، ہم نے ہمارے نبی کے طریقوں کو بھلا دیا۔ ہمارے نبی نے اناکھوں کو گلے لگایا، یتیموں کو گلے لگایا۔ ہم میں سے کون ہے جو پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کتنے یتیم ہیں؟ کیا ہم نے کبھی پتہ لگایا کہ ہمارے علاقے میں کتنے یتیم ہیں، کتنے ودوائیں ہیں؟ ہمارے نبی نے ودواؤں سے شادی کیا، بیواؤں سے شادی کیا۔ کیا ہم پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کتنے ودوا ہیں، کتنی بیوہ ہیں؟ نہیں پتہ لگاتے ہم۔ جو تمہیں گالیاں دے تو تم اسے پیار سے بات کرو، جو تم سے نفرت سے پیش آئے تم اسے پیار سے بات کرو، جو تمہیں گالیاں دے تم اسے دعائیں دو۔ یہی ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ اپنے بھائیوں، اپنے کردار کو ٹھیک کر لو۔ قرآن کی آیت کو یاد رکھو۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک ذلت اور عزت اللہ دیتا ہے۔ اور آج ہم ذلت کی زندگی جی رہے ہیں، کیونکہ ذلت بھی اللہ ہی دیا ہے۔ اور یقین مانے اگر آج ہم زندگی جی رہے تو ذلت بھی اللہ دیا ہے، اور یقین مانے آج اپنا کردار ٹھیک کر لے تو بہت جلد وہ دن دور نہیں کہ پھر سے ہماری زندگی میں عزت آ جائے گی، پھر سے پوری دنیا ہمیں عزت کی نظر سے دیکھے گی۔ تو اپنے کردار کو ٹھیک کر لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے عزت اور مسلمانوں کے لیے پیار بخشے، اور ہمیں اور آپ کو اپنا کردار ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔